الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7ویں مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی ابتدائی رپورٹ شائع کر دی ہے، جس کے بعد الیکشن 2018 کے وقت قومی اسمبلی کے کل حلقوں کی تعداد 272 تھی، جو کہ اب کم ہو کر 266 ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 27 ستمبر کو جاری کی گئی ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست کے مطابق کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سندھ کے کچھ اضلاع میں قومی اسمبلی کی نشستیں کم ہو گئی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف سندھ کی قیادت نے کراچی میں نشستوں کے اضافے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 2018 میں ہونے والے انتخابات میں خیبر پختونخوا کے کل حلقوں کی تعداد 39 تھی، جبکہ فاٹا کے 12 حلقے الگ تھے۔ تاہم اب فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے نتیجے میں آئندہ ہونے والے انتخابات میں فاٹا کے 6 حلقوں کو کم کر کے خیبر پختونخوا کے 39 حلقوں میں شامل کر لیا گیا ہے، جو اب 45 ہو چکے ہیں۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کے مطابق اب آئندہ انتخابات میں پنجاب کے 141، سندھ کے 61، خیبر پختونخوا کے 45، بلوچستان کے 16، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 3 حلقوں پر الیکشن کا انعقاد کرایا جائے گا۔ آئندہ انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد 342 سے کم ہو کر 326 ہو گئی ہے۔ ان نشستوں میں 266 جنرل نشستیں ہیں، جبکہ 60 نشستیں خواتین کی ہوں گی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے لیے 172 ارکان کی حمایت حاصل ہونا ضروری تھی، اب 169 ارکان کی حمایت سے وزیر اعظم کا انتخاب ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جانے والی نئی حلقہ بندیوں میں بعض حلقوں کو جوڑ کر ایک نیا حلقہ بنا دیا گیا ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے آبائی حلقے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ڈی آئی خان اور ٹانک کو ملا کر قومی اسمبلی کی 3 نشستیں کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ٹانک کی 1 اور ڈی آئی خان کی 2 صوبائی نشستیں تھیں۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام کے حلقے شانگلہ اور سوات میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ سوات کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 7 سے بڑھا کر 8 کر دی گئی ہے، جبکہ شانگلہ کی 2 نشستوں کی تعداد بڑھا کر 3 کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان اپر اور لوئر جنوبی وزیرستان کو ملا کر 1 نشست کر دی گئی ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں میں پشاور کی صوبائی اسمبلی کے 14 حلقوں کو کم کر کے 13 کر دیا گیا ہے، جبکہ باجوڑ کے 3 صوبائی حلقوں کو بڑھا کر 4 کر دیا گیا ہے۔ کوہاٹ کی صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں کی تعداد 4 سے کم کر کے 3 کر دی گئی ہے، جبکہ ہنگو کے 2 حلقوں کی تعداد کم کر کے 1 کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر کے آبائی حلقے گوجرانوالہ میں قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر انتخاب ہوتا تھا، تاہم اب گوجرانوالہ کے 6 حلقوں کو کم کر کے 5 کر دیا گیا ہے۔ اس طرح مظفر گڑھ کے قومی اسمبلی کے 6 حلقوں کو کم کر کے 4 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گوجرانوالہ میں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی تعداد 2018 میں 14 تھی، جن کو اب کم کر کے 12 کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی خان کے بھی 4 حلقوں کو کم کر کے 3 کر دیا گیا ہے۔ چودھری برادران کے علاقے گجرات کے صوبائی حلقوں کی تعداد 7 تھی، جسے بڑھا کر اب 8 کر دیا گیا ہے۔ تاہم دوسری طرف خواجہ آصف کے علاقے سیالکوٹ میں صوبائی حلقوں کی تعداد کو 11 سے کم کر کے 10 کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے صوبائی حلقوں کی تعداد 2018 کے عام انتخابات میں 15 تھی، جن کو کم کر کے 13 کر دیا گیا ہے، جبکہ شاہد خاقان عباسی کے آبائی حلقے مری میں 2 صوبائی نشستیں تھیں، جن کو اب کم کر کے 1 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں مختلف صوبائی حلقوں کی نشستوں کو بڑھا دیا گیا ہے اور بعض کو کم کیا گیا ہے۔ خوشاب میں 1 صوبائی حلقے، راجن پور میں 1، بھکر میں 1، قصور میں 1 صوبائی حلقے کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ملتان میں 1 صوبائی حلقے کو کم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح لودھرا میں 1، ڈی آئی خان میں بھی 2، جبکہ مظفر گڑھ کے 4 صوبائی حلقوں کو کم کیا گیا ہے۔ ابتدائی حلقہ بندیوں میں سندھ میں کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستوں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ کراچی جنوب کے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں کو بڑھا کر 3 کر دیا گیا ہے۔ ملیٹ کے صوبائی اسمبلی کے حلقے کو بڑھا کر 5 سے 6 کر دیا گیا ہے۔ کراچی ایسٹ کے 8 حلقوں کو بڑھا کر 9، جبکہ کراچی سینٹرل کے صوبائی حلقوں کو 8 سے بڑھا کر 9 کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب خیرپور کے صوبائی حلقوں کو کم کیا گیا ہے۔ خیرپور کے صوبائی حلقوں کو 7 سے کم کر کے 6، سانگڑ کے 6 سے کم کر کے 5، ٹھٹہ کے 3 سے کم کر کے 2 کر دیے گئے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔